ابھی میں ابھی تک تو مجھے آئے ہوئے 15 دن ہوئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے جو جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں اس پہ جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے بجٹ دینا ہے اگلے چند دنوں میں۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور کے پی میں 10 ماہ گزرنے کے بعد اس کا بجٹ آئے گا، کیونکہ الیکشن بر وقت نہیں ہوئے تھے، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں کس طریقے سے یہاں کی ریسورسز کو بڑھایا جائے تو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے تھوڑی سی اپڈیٹ امجد صاحب نے دی، 3-4 جو پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے ہیں، ایک اکنامک زون بن رہا ہے، ہاں ایک ڈیم بن رہا ہے سکی کناری رشکئی، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مجھے دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک موٹر وے کا پروجیکٹ ہے اور پھر ایک ٹرین کا پروجیکٹ ہے یہاں سے لے کے کراچی تک کا۔ یہ تمام چیزیں اگر مٹیریلائز ہو جاتی ہیں تو جو ایک پشاور جو کے پی کو کہتے ہیں لوکیشنلی ڈس ایڈوانٹیج، وہ جو ہے ایک ایڈوانٹیج میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور ایک بہت بڑا ٹریڈ کوریڈور کے طور پہ جو ہے یہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، چائنا نے جو ہے سی پیک کی شکل میں بہت پاکستان کو بڑا انفراسٹرکچر تھرسٹ دیا، اور اس تھرسٹ کو جو ہے ابھی تک ہم نے جو ہے اس کو مانیٹری ٹرمز میں، کیونکہ میں خود فائنانس کا آدمی ہوں، تو میں ہر چیز کو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی ہر اپرچونٹی کو، جیسے ابھی امجد صاحب نے ایک بات بتایا کہ سپورٹس ایک تفریح ہوتی ہے، لیکن چائنا نے اس کو تفریح کے ساتھ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا اور اس سے جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کی۔ تو یہ جو سی پیک ابھی تک جو ہم نے کی ہے کنورٹ، اس کا فیز 1 ہوا ہے۔ فیز 2 تھا کہ اس انفراسٹرکچر کی بیسس پہ صنعت آئے، وہاں پہ جو ہے روزگار پیدا ہو اور ملک کی معیشت جو ہے اس سے آگے بڑھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی ہمیں ان سارے پروجیکٹ سے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پہ پشاور جیسے شہر اور کے پی جیسے صوبے کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کے پی کو اتنا اٹریکٹیو کر دیں، یہ صوبائی حکومت جو ہے جو علی امین صاحب کی ہے، کہ یہاں پہ جو مقامی سرمایہ کاری ہے، جو مقامی صنعت ہے، وہ بھی شفٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس لیے آئے گی کہ اس وقت پاکستان میں بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، اور پورے پاکستان میں بجلی جو ہے 60 روپے سے اوپر جو ہے فی یونٹ مل رہی ہے۔ کے پی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان کی سب سے سستی بجلی یہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے یہ جو اکنامک زون وغیرہ، ہم بھی کچھ اکنامک زون ڈیولپ کریں، اور یہ جو انفراسٹرکچر سارا بن رہا ہے، تو اس سے جو ہے اس کو جو ہے پوری اس کی پراکسیمیٹی جو ہے پورے پاکستان سے اور بلکہ ریجنلی بھی کنیکٹ کیا جا سکے۔ تو اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اس کو اگر اکنامک اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا، تو ایک یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہوگا فار دس پرٹیکولر پروونس۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کتنے ارب روپے کے مالی دباؤ کا شکار ہے، کتنے قرضے اس پہ ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے کیا پلان ہے؟ آیا آپ بھی قرضے لیں گے یا اپنے وسائل کو آپ وہ کریں گے، بہتر بنائیں گے؟ دیکھیں تھوڑا سا نا یہ یہاں پہ اس سٹوری کو، جو قرضے کی سٹوری کو ہے، وہ ایگزیجریٹ کیا ہے۔ اگر آپ خیبر کے پی کا اگر آپ اوور آل جسے کہتے ہیں کہ ریسورسز کو دیکھیں اور اس کے قرضے کو دیکھیں، تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے پی کا اس وقت جو مجموعی قرضہ ہے وہ 630 ارب روپے ہے، اور جو کے پی کی جی ڈی پی ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے۔ تو یعنی کہ 2 ارب ڈالر یا 2.5 ارب ڈالر آپ کا قرضہ ہے صرف، اور آپ کی 30 ارب ڈالر کی جی ڈی پی ہے۔ جو جی ڈی پی 30 ارب ڈالر ہے، یہ بھی میرے حساب سے انڈر اسٹیٹڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی آفیشیل جی ڈی پی 400 ارب ڈالر ہے، اور کے پی کہیں سے بھی 10% سے کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز سال کی آتی ہے، 30 سے 32 ارب ڈالر کی، اس میں کے پی کا کم از کم جو ہے 40% حصہ ہے۔ تو 10 ارب ڈالر کے قریب تو کے پی کے لوگ ریمیٹنسز ہی جو ہے کراچی بول رہا ہوں، دنیا سے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کے پی کے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، میں خود کیونکہ کراچی بیسڈ ہوں، تو کراچی از منی کے پی۔ اگر آپ دیکھیں تو 60-70 لاکھ لوگ صرف کراچی میں ہیں، اور وہ بھی جو ہے اربوں روپے جو ہے وہ کے پی اپنے گھر پہ بیچتے ہیں۔ تو
تو 30 ارب ڈالر اس کی کہیں سے معیشت نہیں ہے. جس نے بھی اس کا یہ نمبر دیا ہے آئی ڈس ایگری. تو اگر اس کا مجموعی قرض دیکھیں 630 ارب روپے جو 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بنتا, کچھ بھی نہیں ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کا جو قرض ہے وہ 80,000 ارب روپے ہے, اور پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, یعنی کہ قرضہ اور جی ڈی پی کا تناسب جو ہے وہ جو ہے 80% تجاوز کر گیا ہے. تو کے پی کا تو 10% بھی نہیں کیا. پھر دوسرا, ابھی بھی ہمارے جو بجٹ میں جو ہماری جتنی ہماری آمدنی ہے اس کا ایک بہت چھوٹا جو ہے حصہ جو ہے ڈیٹ سروس میں جاتا ہے, کیونکہ کے پی نے واحد صوبہ ایسا ہے کہ قرض جو ہے مقامی نہیں لیا ہوا. اس کا قرض فورن ڈیٹ ہے اور وہ بھی پروجیکٹس کی بیسس پہ لیا تھا, اور وہ بہت ہی کنسیشنل ریٹ پہ ہے. مار کیسے یہ 630 ارب روپے کی پڑ گئی جو پچھلے 2 سال میں 60% آپ کی روپے کی قدر گر گئی. اگر روپے کی قدر نہیں گرتی تو آپ نے قرض نہیں لیا تھا, آپ کی روپے کی قدر کی وجہ سے کیونکہ ڈالر میں لیا تھا وہ قرض بڑھ گیا, ورنہ یہ قرض جو ہے یہ 350-400 ارب سے اوپر نہیں ہوتا. اب اس کا موازنہ آپ کر لیں پنجاب سے. پنجاب کا قرض جو ہے 1700 ارب روپے, اور یہ 1700 ارب روپے قرض کے علاوہ انہوں نے 1000 ارب روپے گندم کے لیے الگ قرض دیا ہوا ہے, جو گندم وہاں پہ پروکیور کرتے ہیں. اسی طرح سندھ ہے, سندھ کا قرضہ بھی تقریباً 950-950 ارب روپے ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے 500 ارب روپے جو ہے گندم کے لیے قرض لیا ہوا ہے. کے پی حکومت نے کوئی مقامی قرض نہیں لیا ہوا. تو ایک اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے, اور یہ قرض کیوں بڑھا, روپے کی قدر کی وجہ سے بڑھا. اور جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ جو میں پرسنلی جس کا بلیور ہوں کہ اگر آپ کوئی قرض لے رہے ہیں اور خاص طور پہ ڈالر بیس قرض لے رہے ہیں تو اس طرح کا قرض لیں کہ جس چیز کے لیے لے رہے ہیں وہ کما کے اپنا قرض خود اتارے. ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ قرض جو ہے بہت سارے جو ہے ماضی میں وہ ایسی چیزوں کے لیے لے لیے گئے جس پہ اس کی آمدنی نہیں تھی, تو وہ ایک وسائل پہ زور پڑتا ہے. تو اوور آل کے پی کی کوئی قرض کی کوئی ایسی تکلیف دہ صورتحال نہیں ہے جس پہ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے. سر سالانہ کتنا قرض ہم ادا کریں گے اس سود سمیت, کوئی اس کا تخمینہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کا جو سالانہ جو سود کی ادائیگی ہے وہ جو ہے آپ کی 6 یا 7% آپ کی آمدنی کا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. وفاقی حکومت اس وقت جو ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے 9,500 ارب, اس میں سے 8,500 ارب سود کی ادائیگی ادا کر رہی ہے. تو کے پی کے تو کچھ بھی جیسے کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اتنے وسائل اور کریٹ کر دیں کہ یہ جو ہم جو چھوٹا موٹا سود ادا بھی کر رہے ہیں وہ اپنے وسائل کی اس آمدنی سے اس کو آف سیٹ کر لیں.